آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، مختلف ایپس ہیں، مختلف سائٹس ہیں، اور اس سے اگرچہ دینی فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو دنیاوی حوالے سے استفادہ کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر وہ نیٹ پر مختلف سائٹس دیکھ رہا تھا اور بہت غلط قسم کی تصویریں اگر اس کی نگاہوں سے گزر جائیں روزے کی حالت میں، تو اس حوالے سے فقہی کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت ہی اہم موضوع، مبتلا بے موضوع، اور اس کے دو پہلوؤں کی طرف وہ ہمیں توجہ دلانے کی اور خود توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک، جو چیز گناہ ہے، جو چیز ہمیں حکم خداوندی سے وہ حرام کی طرف لے جا رہی ہے، اور خدا کا حکم ہے کہ ایسا کام نہ انجام دیا جائے، تو وہ پورے سال منع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی تصاویر دیکھنا یا اس قسم کی ویڈیوز دیکھنا یا اس قسم کا مواد دیکھنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جو انسان یعنی ماہ رمضان میں فقط ان کے گناہوں کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے، تو ہم لیکن ہونے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف روزے سے وہی روزہ بچانا بالکل ہے، روزے میں بچنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور حلال لذات کی طرف جانا ہے جو خدا نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں، اور ان کی تمام موانع ہمیں ہٹانا چاہیے۔ ایک بہت بڑی تحریک اٹھنی چاہیے کہ جس میں نوجوان بیچارے پریشان ہیں، کریں کیا بھائی؟ اب وہ چیز جو ان کے اندر فطری طور پر ایک تمایل رکھا ہوا ہے اور ایک خواہش رکھی ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے پوری کرنے کا اسباب فراہم نہیں کریں گے تو غلط طریقے سے تو جائیں گے۔ یہ تو والدین کے فرائض میں سے ہے اور ان لوگوں کے فرائض میں سے جن کو اختیار ہے کہ ان راستوں کو بند کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم رمضان کی طرف۔ اگر رمضان میں ایسی چیز کی تو کیونکہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ مبطل روزہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جائے۔ نہیں، گناہ کی اثرات وہ روزے کی وہ ثواب میں ہو سکتے ہیں، کیفیت میں ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ روزہ باطل نہیں۔ یعنی اس قسم کے گناہ کے جو روزے کو باطل تو نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کی اہمیت کم ہے، بلکہ یہ گناہ جو ہیں خداوند متعال نے اس کو مبطلات روزہ میں سے قرار نہیں دیا، لیکن معنوی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پچھلے پروگرام میں یہ بیان بھی کر رہے تھے، اور ہم یہاں اس کو ٹچ دے سکتے ہیں کہ بعض جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا کا ماحول ہوتا ہے لیکن ہماری دلچسپی نہیں بڑھ رہی ہوتی، تو ایک سبب یہ ہے جو دلچسپی نہیں بنانے دیتا، گناہ مانے آ جاتا ہے، روح کے اوپر ایسی گرد پڑ گئی ہے ان گناہوں کی کہ وہ ان چیزوں کو جب انسان وہ روزے کی حالت میں یا روزے سے پہلے، مثلا ماہ رمضان سے پہلے وہ اس قسم کی سائٹس دیکھ رہا تھا، اس قسم کی تصویریں دیکھ رہے تھے، تو یہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، گناہ اس کی روح کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب اس قسم کا پاکیزہ ماحول بنے گا، صف بچھے گی، تو ایسا فرد وہ دلچسپی کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کو اور کھولتے ہیں تھوڑا سا کہ کوئی بھی گناہ مت جان دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میگنیٹ ہوتا ہے نا، اس کے دو پول ہوتے ہیں، ایک طرف وہ پش کرتا ہے اور ایک طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر ہم ایک طرف خدا کو قرار دیں تو گناہ وہ انسان کو خدا سے دور کر رہا ہوتا ہے، بالکل یہ آپس میں جمع اور نیکیاں اور آپ کے نیک اعمال وہ آپ کو خدا سے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سمپل فارمولہ ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں خدا کے لیے دعا کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہم دور ہو چکے ہیں۔ وہ اسباب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا جو ہمیں قریب لانے میں مدد دیں، اور پھر ہم واقعا ایسی چیزوں سے کریں گے۔ اور دوسرا بھی معنی اس کے اندر بیان کر دوں کہ جب تک ہم عربی عبارت کے ترجمے کو نہیں سمجھیں گے، ہم کیا رہے ہیں، جب تک خدا سے لطف گفتگو کا نہیں آئے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب میں ایک نیوز پیپر فرینچ کا اٹھا لوں، مجھے فرینچ آتا نہیں ہے، ریڈ کرنا آتا ہے فرینچ، اور میں فرینچ ریڈ کرنا شروع کر دوں، کیا اس کے اثرات میرے روح پہ پڑیں گے؟ اس کے معنوی اثرات کو میں لے سکوں گا یا اس کے مفاہیم کو سمجھ سکوں گا؟ نہیں پڑوں گا۔ اس لیے دعا کے معنی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ شرعی لحاظ سے روزہ باطل نہیں ہے، لیکن گناہ ہے اور ضائع گناہ ہے، بالکل۔